بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام نے کسب معاش کو بڑی اہمیت دی ہے، اور کسب معاش کے سلسلے میں اور تجارت کے سلسلے میں جو احکام اور آداب بتائے گئے ہیں اور اس کی اقسام اور قسمتیں بتائی گئی ہیں کہ جیسے واجب ہے کہ انسان کاروبار کرنا، اسی طرح حرام ہے کاروبار کا کرنا، کچھ کاروبار حرام ہے، کچھ کاروبار کرنا مستحب ہے استحباب، اور کچھ کاروبار اور معاملات کا کرنا مکروہ ہے کراہت ہے، اور اسی طرح مباح کہ کاروبار کا کرنا مباح ہے۔ اس کی اقسام قسمتیں، کون سا کاروبار واجب ہے، کون سا حرام ہے، کون سا مستحب ہے اور کون سا مکروہ اور مباح، اس کے اقسام بیان کرنے سے قبل خود کاروبار اور کسب معاش کی جو اہمیت اسلام میں ہے کہ بارہا آیتیں اور احادیث پائی جاتی ہے کہ کسب معاش کے سلسلے میں، کسب معاش یعنی انسان اپنے رزق کی تلاش میں کوشش کرے اور اپنا رزق حاصل کرے۔ اللہ نے رزق کو اللہ نے انسان کی حرکت میں رکھا ہے کہ انسان حرکت کرے۔ تو آیات قرآن مجید میں جو بارہا پائی جاتی ہیں وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، کہ ہم نے دن کو کسب معاش کے لیے قرار دیا ہے۔ دیکھیں کسب معاش کے لیے جہاں پر اللہ انسان کو کہہ رہا ہے کہ یعنی کہ تم معاش حاصل کرو، کسب رزق حاصل کرو، اور بلکہ ہم نے تو دن کو کسب معاش کے لیے قرار دیا ہے، یعنی وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، یعنی دن کو۔ تو یہ اگرچہ انسان آج کے زمانے میں رات میں بھی کاروبار کرتا ہے، رات میں بھی کسب معاش کرتا ہے، مگر اگر خدائی خلقت کے حساب سے دیکھا جائے اللہ نے رات کو آرام کے لیے بنایا ہے، سکون کے لیے بنایا ہے، تاکہ انسان کے بدن کو جو کہا جاتا ہے کہ جو رات کی نیند ہوتی ہے وہ دن کی نیند کی کبھی برابر نہیں، تو اس لیے رات کی نیند بہترین ہے انسان کی صحت کے لیے۔ اور جو مثلاً آج سائنس نے بھی یہ ثابت کر دیا کہ رات کے 9 بجے سے لے کے رات کے 4 بجے تک یہ بہترین وقت سونے کا، اس کے بعد سونے کا وقت ہی نہیں ہے۔ 4 بجے تو اٹھنے کا وقت ہے، ہمارے پاس 4 بجے سویا جاتا ہے، 4 بجے بیدار ہونے کا وقت ہے، اور 9 بجے سے بہترین وقت کہ 9 بجے سو جائے انسان اگر صحت مند زندگی گزارنا چاہتا ہے، طولانی زندگی گزارنا چاہتا ہے، رات میں جلدی سو جاتا ہے۔ تو کسب معاش کے سلسلے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ دیکھیں رزق و روزی کمانے کے لیے جو اللہ نے انسان کے لیے بیان کیا ہے، اور بہت ساری روایات پائی جاتی ہے کہ انسان کا روزی کمانا اور کسب معاش کرنا اللہ کے نزدیک اس قدر اہمیت ہے کہ ایک مرتبہ پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے اصحاب کے ساتھ جا رہے ہیں،
تو اصحاب نے دیکھا کہ ایک جوان جو ہٹا کٹا تندرست جوان ہے، جو محنت کے ساتھ کام کر رہا ہے اپنے رزق روزی کے لیے، تو اصحاب نے کہا کہ یہ کیسا بدبخت انسان ہے کہ کاش یہ اپنی جوانی، یہ اپنی طاقت، یہ ساری اسلام کے لیے، دین کے لیے، فی سبیل اللہ اگر لگاتا، یا مثلا جیسا جنگ کے لیے آتا اور جنگ کرتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو پیغمبر نے کہا کہ ہرگز ایسا نہ کہو، وہ کسب معاش اگر کر رہا ہے کہ انسانوں سے بے نیاز ہونے کے لیے، لوگوں سے بے نیاز ہونے کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، یہ فی سبیل اللہ ہے، یہ خود جہاد ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر وہ کما رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، اپنے بوڑھے ماں باپ کو کھلانے کے لیے، ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے، یہ فی سبیل اللہ ہے، یہ خود جہاد ہے۔ اگر وہ اپنے اہل و عیال کو پیٹ بھرنے کے لیے، رزق حلال کمانے کے لیے کما رہا ہے تو یہ خود فی سبیل اللہ ہے، یہ جہاد ہے۔ ہاں اگر وہ اس لیے کما رہا ہے تاکہ افتخار کریں، لوگوں پر تفاخر کریں، تو پھر فی سبیل شیطان، فرمایا کہ فی سبیل شیطان، یہ شیطان کا راستہ کہ انسان کمائیں دولت تاکہ لوگوں کو دکھائیں، شو آف کریں، تو کہا یہ فی سبیل شیطان، ہرگز اس لیے نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں کہ اس لیے کمائیں کہ کسی کے ساتھ بے نیاز ہو جائے، سب سے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، یہ خود جہاد ہے، پیغمبر نے کہا۔ اور فرمایا کہ انسان جو رزق حلال کمانے کے لیے نکلتا ہے، در حقیقت میں یہ فی سبیل اللہ ہے۔ اور فرمایا کہ روز قیامت میں جو تاجر ہوں گے، جو اللہ کے لیے تجارت کرتے ہیں رزق حلال کمانے کے لیے، روز قیامت میں صدیقین کے ساتھ محشور ہوں گے، اور ان کا چہرہ چاند کی طرح روشن ہوگا۔ روایتیں تجار کے لیے جو تجارت کرتے ہیں رزق حلال کمانے کے لیے، کس قدر اہمیت ہے تجارت کی، کاروبار کی۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ 5ویں امام محمد باقر ضعیفی کے عالم میں کڑی دھوپ میں کھیتی میں کام کر رہے ہیں، کھیت میں کام کر رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں جاتا ہوں، جا کر امام کو نصیحت کرتا ہوں۔ وہ آیا اور آ کر کہنے لگا کہ یہ کیا حال ہے، آپ اس ضعیفی میں اس کھیت میں کام کر رہے ہیں، در حالانکہ آپ کو چاہیے کہ اس وقت خدا کرنا چاہیے، نہیں معلوم کہ موت کب آ جائے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ریٹائرمنٹ کی تاریخ جیسا کہتے ہیں، بس ریٹائرمنٹ، دیکھیے دین اسلام میں کبھی ریٹائرمنٹ ہے ہی نہیں۔ دین کہتا ہے کہ کام کرو، محنت کرو۔ دیکھو ضعیف حضرات ہمارے پاس کچھ نہ کچھ کام کرے، یہ نہیں جہاں ریٹائرمنٹ آتا ہے انسان جب بیٹھ جاتا ہے سمجھو آپ نے اپنی موت کو دعوت دی۔ ریٹائرمنٹ، نو ریٹائرمنٹ اسلام میں ریٹائرمنٹ نہیں، کام کریے، محنت کریے، جب تک آپ کے پیر کام کرتے ہیں اٹھیے، چلیے، آگے بڑھیے، کام کریں، کیونکہ خود ایک کام کرنا انسان کو زندہ رکھتا ہے، انسان کو تر و تازہ رکھتا ہے، فریش رکھتا ہے۔ مساجد جانے میں کتنا فائدہ ہے، انسان 4 لوگوں سے ملاقات کرتا ہے، صلہ رحم، بازار میں نکلتا ہے۔ ضعیف حضرات اپنے تجربے لوگوں کو ایکسپیرینس بتا سکتے ہیں، جوانوں کو۔ ہمارے پاس اسلام کہتا ہے کہ نہیں، ضعیف حضرات باعث برکت ہیں، سمجھے پہچانے۔ یہ نہ کہیں کہ والد صاحب بھی ضعیف ہو گیا، آپ گھر میں بیٹھیے، آپ میں کماتا ہوں، نہیں، والد صاحب سے کہیں آپ آ کر بیٹھیں، میں آپ کے ساتھ بیٹھتا ہوں، آپ مجھے نصیحت کیجیے، باعث برکت ہے۔ یہ جب تک چلیں گے پھریں گے، خود ان کی زندگی کی ضمانت ہے صحت مند۔ تو امام سے کہہ رہا ہے کہ آپ کی یہ ضعیفی کے عالم میں اب آپ کو چاہیے کہ خدا کرنا چاہیے، اب جانماز پہ بیٹھنا چاہیے آپ کو۔ آپ کھیتی میں کام کر رہے ہیں، اگر سوچیں اس وقت میں اگر آپ کو موت آ گئی تو آپ خدا کو کیا جواب دیں گے؟ ایک مرتبہ امام نے کہا کہ اگر اس وقت مجھے موت آ گئی تو میں راہ خدا میں شہید ہو جاؤں، اللہ کی راہ میں، کہ انسان رزق حلال کماتے ہوئے اگر دنیا سے جائیں شہید ہے۔ امام نے فرمایا اس وقت سے ڈرنا چاہیے انسان کہ گناہ کرتے ہوئے، معصیت کرتے ہوئے اسے موت آئے، نافرمانی خدا میں موت آئے، اس وقت سے ڈرنا چاہیے۔ کسب معاش کرنا، رزق حلال کمانا یہ گناہ نہیں ہے،
یہ خود عبادت ہے. ہم نے عبادت کو محدود کر دیا نمازوں میں, ذکر میں, یا ہاتھ میں تسبیح لے لیے تو یعنی بڑا عابد ہے, نیک ہے, متقی پرہیزگار, سر پہ ٹوپی پہن لیا تو سمجھتے ہیں مومن ہے, بڑا نیک ہے. نہیں, مومن وہ ہے کہ جو بازار میں محنت کر کے رزق حلال کماتا ہے. اسلام یہ بتاتا ہے یہ ہے مومن جو رزق حلال کی اہمیت ہے اس کے پاس, حرام نہیں کما, حرام سے بے نیاز ہونے کے لیے. اس قدر اہمیت کاروبار کی. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام امام فرماتے ہیں کہ ملعون من وکل کسبہ علی غیرہ, یعنی وہ شخص ملعون ہے کہ جو اپنی ذمہ داری یعنی اپنا خرچ دوسروں پہ ڈالتا ہے, یعنی دوسروں پر ڈیپینڈ ہو جاتا ہے, ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے. امام کہتے نہیں, انسان میں جب سے یہ طاقت آ جائے کہ وہ کما سکتا ہے, کاروبار کر سکتا ہے, وہ اپنا رزق کما سکتا ہے, وہ خود آگے بڑھے اور کمائے, ڈیپینڈنٹ نہ ہو. آج دیکھیں غرب ویسٹرن کنٹریز میں جو بہت ساری برائیاں مگر کچھ چیزیں اچھائی بھی ہے, وہ یہ کہ وہ لوگ جیسے ہی بچے اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں, ذرا ہائی اسکول کر لیتے ہیں, اسکولنگ جیسے ہی ہوتی ہے انہیں کہتے ہیں جاؤ جا کر کماؤ. ساتھ میں وہ پڑھتے بھی ہیں, ساتھ میں کام بھی کرتے ہیں, دکان پہ گھنٹہ 2 گھنٹے جا کر کام کرتے ہیں, پیسے کماتے ہیں. وہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے. جیسا جیسا بچے بڑے ہوتے ہیں, سمجھدار ہوتے ہیں, وہ لوگ اپنے ماں باپ سے انڈیپینڈنٹ ہونے لگتے ہیں. اسلام ایک حد تک کہتا ہے کہ دیکھو اب تم ماں باپ سے انڈیپینڈنٹ ہو جاؤ. جہاں تک معاش کا معاملہ ہے, پیسے کا معاملہ ہے, جس قدر جلدی ہو سکے تم اپنے ماں باپ سے انڈیپینڈنٹ ہو جاؤ, ان کے اوپر اپنی ذمہ داری مت ڈالو. اسلام کہتا ہے 7 سال بچے کو بادشاہ کی طرح, 7 سال بچے کو غلام کی طرح, اور 7 سال بچے کو وزیر کی طرح. یعنی 3 تربیت کے 7 سال ہمارے پاس ہیں, یعنی 21 سال تک, 21 ایئرس. اسلام کہتا ہے 21 سال تک بچہ تربیت گاہ میں. اب اس کے بعد 21 سال کے بعد تم چھوڑ دو, تم اپنے بچے کو جاؤ بسم اللہ جائیے باپ, خدا حافظ. اب آپ اپنے سامنے باپ کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیے, اب آپ تیار ہو چکے ہیں معاشرے کے لیے. یہ ہے اسلام تیار کر رہا ہے بچے. ہمارے پاس دیکھیے بچہ 25 سال 30 سال کا ہو گیا, ماں باپ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے, ماں باپ ضعیف ماں باپ بچے کو پال رہے ہیں. نہیں, اسلام جو کہہ رہا ہے کہ دیکھو 21 سال کے بعد بچہ انڈیپینڈنٹ ہو جانا چاہیے, اسے اپنا خرچ اٹھانا آ جانا چاہیے. اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو یعنی ہم نے صحیح تربیت نہیں کی. فرمایا دیکھو یہ اسلام کہتا ہے, یعنی کہ اپنی مخارج کو اپنے ماں باپ کی گردن پر مت ڈالو. ہاں یہ ہے کہ ماں باپ کر رہے ہیں, ماں باپ کرتے ہیں اولاد کے لیے کہ بھائی تم زیادہ تھوڑا اور پڑھ لو, تھوڑا MBA کر لو, MBA کر کے آٹو چلاؤ. اس لیے آج MBA کر کے بھی انسان کیا کر رہا ہے, آج ڈگریوں کی یہ ویلیو ہوتی ہے کہ MBA کرنے والا انسان جو ہے ادھر ادھر چھوٹے موٹے جابس کر رہا ہے, کال سینٹر میں بیٹھا رہا ہے. ماں باپ پڑھا رہے ہیں, تعلیم کر رہے ہیں, اور ماں باپ بیچارے بچوں کو پڑھاتے ہیں, اس کے بعد سے بچے چلے جاتے ہیں باہر, امریکہ, یورپ, آسٹریلیا. ضعیف ماں باپ بیچارے یہاں پر بیٹھے ہوئے بچوں کا انتظار کرتے ہیں. کیا اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ کا خیال رکھیں. ایسا نہ ہو کہ ماں باپ انہیں اپنی زندگی کا سرمایہ لگا دیا اور اپنے بچے اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے, کوئی دبئی میں, کوئی سعودی میں, کوئی وہاں. آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے, پیسے بھیج. دیکھیں اسلام نے کہا اب تمہارے بچوں کے پیسوں کے محتاج نہیں ہے ماں باپ, خود تم آ کر خدمت کرو ماں باپ کے ساتھ. وبالوالدین احسانا, جو قرآن میں وبالوالدین احسانا, یہ جو حرف با کے ذریعے جو کہا اللہ نے, کہا تم خود نیکی کرو, تمہارے پیسے کے ذریعے نہیں, تمہاری بیوی کے ذریعے نہیں. تم اپنی بیوی کو کہہ رہے ہیں کہ اپنی خدمت کرو میرے ماں باپ کی, نہیں, تم خود خدمت کرو. وبالوالدین احسانا. تو کسب معاش کی بڑی اہمیت ہے, فضیلت ہے. انشاءاللہ ہم ایک کے بعد ایک بیان کریں گے کہ واجب تجارت کیا ہے, مستحب کیا ہے, حرام کیا ہے, مکروہ کیا ہے, مباح کیا ہے, تجارت کیا ہے. اور اس سے پہلے ہم نے بیان کیا کہ اسلام تجارت کرنے کو بڑی اہمیت دیتا ہے, نوکری کو نہیں, غلامی کو نہیں. تجارت کرو, تاجر بنو, بزنس مین بنو, غلام مت بنو.
غلام مت بنو. غلامی، اسرائیلی کمپنی غلامی، فیس بک، مائکروسافٹ اور کون سے اسرائیلی کمپنی، یہودی کمپنیوں کے جو ہے غلام بنتے جا رہے ہیں. نہیں، کاروبار کرو، بزنس مین بنو، اپنا ایک بزنس مارکیٹ بناؤ. مسلمانوں کی ایک مارکیٹ ہونا چاہیے. اس قدر اہمیت ہے. ظاہر بات دیکھیں کہ کہتے ہیں کہ ایک شاعر نے سید الشہداء کی مصائب میں مرثیہ لکھا. خبیر نامی، لکھنؤ. کہتا ہے کہ میں نے مرثیہ لکھا کہ زخموں پہ زخم کھا چکے بس اے حسین، بس لاشوں پہ لاش لا چکے بس اے حسین، بس تیروں پر تیر کھا چکے بس اے حسین، بس ہم تم کو آزما چکے بس اے حسین، بس. یہاں تک کہہ کر وہ کہتا ہے کہ میں اسے تمام نہ کر سکا اور میں سو گیا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ امام خود تشریف لائے اور لانے کے بعد کہتے ہیں کہ اے خبیر لکھنوی، میں اس شعر کو مکمل کرتا ہوں. شعر کو اس طرح مکمل کر کہ سر کو جھکا دو خنجر بیداد کے لیے، کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے. اذان گرامی ذرا غور کریں، سوچیں کہ سید سجاد کا امتحان عصر عاشور کے بعد شروع ہوا ہے. دیکھیں عصر عاشور 72 شہداء نے اپنی قربانیاں پیش کر دی، مگر عصر عاشور کے بعد اب جو قربانیاں سید سجاد نے دی ہے، کبھی کربلا سے کوفے کے راستے میں، کبھی کوفے سے شام کے راستے میں، اے سید سجاد نے کتنی قربانیاں دی. ہر قدم پہ سید سجاد شہید ہوتے رہے. کہیں اپنی پھوپھی کا بے پردہ دیکھنا، کبھی اپنی ماں بہنوں کے دربار میں بے پردہ. جان مال عزت و دین و ایمان کی حفاظت فرما، مقامات مقدسات تحفظ فرما، جنت البقیع جنت المعلی کی تعمیر دیکھنا نصیب فرما. علماء اعلام مراجع کرام کا سایہ ہمارے سر قائم دائم فرما. دشمنان اہل بیت، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں امام کے آوان و انصار میں شمار فرما. آپ سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے پپو بھائی کی، بالخصوص ان کے والد یوسف علی فرشتہ اور ان کی والدہ کے روح کے لیے ساتھ. بسم اللہ.